السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ سورہ فاتحہ سے متعلق تفسیری بیانات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تلاوت بھی ایک ویڈیو میں ہو چکی ہے اور دوسری ویڈیو میں اس کا ترجمہ بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر مزید کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نام ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی ترتیب کے حوالے سے سب سے پہلی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے وحی اتارے جانے کی ترتیب کے حوالے سے اس کا 12واں نمبر ہے، لیکن یہ لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق ہے جو آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن تدوین ہو کر جمع ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق یہ سورہ فاتحہ جو اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے قرآن کریم کی پہلی سورت ہے۔ اس کے متعدد نام ہیں، ان میں سے ایک فاتحہ ہے۔ فاتحہ عربی زبان میں آغاز کو، پیش لفظ کو، ابتدا کو کہا جاتا ہے، آغاز کو کہا جاتا ہے، چونکہ یہ سورت لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق قرآن کریم کے بالکل شروع میں تدوین ہے اور ترتیب میں موجود ہے، شروع میں موجود ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ اس کو اردو محاورے کے مطابق فاتحہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ فاتحہ مراد نہیں ہے۔ اردو میں اردو بولنے والوں کے معاشرے میں جو فاتحہ مشہور ہے وہ تو دعائے خیر کرنے کو، میت کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کو، دعا کرنے والی دعاؤں کو، الفاظ کو اور ان کلمات کو فاتحہ ہم سمجھتے ہیں، اس معنی میں نہیں ہے، وہ اردو محاورے کے مطابق ہے۔ یہ قرآن کریم میں جس سورت کا نام فاتحہ رکھا گیا ہے، یہ قرآن کے شروع میں اس سورت کو ترتیب دینے کے اعتبار سے اس کا نام سورہ الفاتحہ ہے، یعنی قرآن کے آغاز اور قرآن کی ابتدا اس سورت سے کی گئی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ یا فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم کو آغاز کرنے کے لیے شروع میں تدوین کی ہوئی صورت، رکھی گئی صورت، ترتیب دی گئی صورت کے حوالے سے اس صورت کا نام سورۃ الفاتحہ نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کر کے صحابہ کو بتایا تھا، تعلیم دی تھی اور اس کی تربیت کی تھی، اس کی تشریح اور اس کی تبیین اور اس کا بیان آپ نے ارشاد فرمایا تھا، جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم اسلامی معلومات، قرآنی معلومات، ربانی معلومات سے آگاہ ہو کر ہم دین کو جاننے والے بن جائیں اور دین پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں
قرآن سے لگاؤ رکھنے، قرآن میں تدبر و تفکر کرنے، اس کو دل و جان سے اور اخلاص و للہیت سے سمجھنے والوں میں اللہ تعالی ہمیں فرمائے اور ہمیں سعادت مند لوگوں میں شمار فرمائے، قرآن سے محبت کرنے والوں میں شمار فرمائے۔